بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آئیے ہم میں سے ہر ایک اپنی ہر دعا قبول دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے بارے میں عرض ہے، خدا سے ہر وقت ہر آن ہمیں مانگتے رہنا چاہیے۔ ہم تھک جائیں گے مانگتے، وہ عطا کرتے نہیں تھکے گا۔ چند ایسے اوقات ہیں جب پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رات کے پچھلے حصہ میں جب ساری دنیا میٹھی نیند سو رہی ہوتی ہے اور آپ اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، اس وقت مسکین بن کر اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے حضور رکھیں تو اللہ تعالیٰ خصوصی کرم فرمائے گا۔ آقا کا ارشاد پاک ہے کہ خدا ہر رات کو آسمان زمین پر نزول جلال فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جب رات کا پچھلا باقی رہ جاتا ہے، رات کا پچھلا حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون مجھے پکارتا ہے کہ میں اس کی وہ دعا قبول کروں، کون مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو عطا کروں، کون مجھ سے مغفرت چاہتا ہے میں اسے معاف کر دوں۔ شب قدر میں ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ یہ رات خدا کے نزدیک 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ میدان عرفات میں دعا قبول ہوتی ہے۔ جب حج کو جاتے ہیں 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں اللہ کے مہمان ہوتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ جمعہ مبارک کی مخصوص گھڑیوں میں جو جمعہ خطبہ شروع ہونے سے نماز کے ختم ہونے تک یا نماز عصر کے بعد نماز مغرب تک، یہ جمعہ کے 2 خطبوں کے درمیان اور نماز عصر اور مغرب کے درمیان یہ جو اوقات ہیں، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کے افطاری کے وقت، سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ فرض نمازوں کے بعد، یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ بعض حضرات فرض نماز کے بعد فوراً اٹھ کر مسجد سے چلے جاتے ہیں۔ جب آپ کسی شدید مصیبت یا انتہائی رنج و غم میں ہوں تو اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ ذکر فکر کی کوئی دینی مجلس ہو، اس میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ تو بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے۔ جب قرآن مجید کا ختم ہو، یہ طبرانی کی حدیث ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پلیز شیئر دس ویڈیو ایز اے صدقہ جاریہ۔ جزاک اللہ خیر۔